بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to online classes of Seeds International School System. Today, I will deliver lecture for Computer of Class 5, and I will start from Unit number 1, that is Characteristics and Evolution of Computers. یعنی کمپیوٹرز کی خصوصیات اور کمپیوٹر کا ارتقاء. It is important to tell you that computer which we have seen today is not of the form that was many hundred years ago. It's a process of evolution that made this computer in the latest digital form, which we can see in our homes, in our schools, in our colleges, on our universities, everywhere. The purpose of computer makes it important for human activities. Computer can accept, stores, and processes data according to a given set of instructions to produce the output. Computer data کو accept کرتا ہے, store کرتا ہے اور سیٹ آف انسٹرکشنز کے تحت اس ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے اور ایک آؤٹ پٹ میں کنورٹ کر دیتا ہے. The computers we use today are very different from the early devices that were invented for doing calculations. ہمارا آج کا کمپیوٹر ان تمام ماضی کی ڈیوائسز سے مختلف ہے جن کو کیلکولیشنز پرفارم کرنے کے لیے بنایا گیا یا انوینٹ یا ایجاد کیا گیا. First of all, we will try to know about some early calculating devices. سب سے پہلے ہم کچھ قدیم یا ماضی کی کیلکولیٹنگ ڈیوائسز کے بارے میں پڑھیں گے جن کو استعمال کر کے انسان نے چیزوں کو کیلکولیٹ کرنا سیکھا. The very first machine or device used for calculation is abacus. سب سے پہلی ڈیوائس جو کیلکولیشن کے لیے استعمال ہوئی اس کو abacus کہتے ہیں. Abacus was probably the first calculating device. It had a wooden frame with beads sliding on wires. Abacus غالباً سب سے پہلی کیلکولیٹنگ ڈیوائس ہے. یہ ایک ووڈن فریم پر یا لکڑی کے فریم پر مشتمل ہوتی ہے. اس کے اندر تاریں لگی ہوتی ہیں اور ان تاروں میں بیڈز یعنی جیسے تسبیح کے دانے ہوتے ہیں اس طرح کے سٹرکچرز اس کے اندر موجود ہیں. آپ پیج نمبر 2 پہ ڈائیگرام 1.1 میں ان بیڈز کو دیکھ سکتے ہیں. یہ تصویر فگر 1.1 ابیکس کی آپ کو نظر آ رہی ہے. ان میں پیرلل وائرز آپ دیکھ سکتے ہیں. ان پیرلل وائرز کے اندر جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں اوپر اور نیچے موو کر سکتی ہیں آزادانہ، ان کو بیٹس کہتے ہیں. اٹ واز یوزڈ ٹو پرفارم سمپل کیلکولیشنز لائک ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن اینڈ ڈویژن. اس مشین کے ذریعے ہم چیزوں کو، نمبرز کو پلس کر سکتے ہیں، مائنس کر سکتے ہیں، ملٹیپلائی اور ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. It is still in use in many countries, especially in countries of Asia and Africa. The abacus is used to teach school children about place values in the numbering system and also for the teaching arithmetic operations to blind students. ابھی بھی بہت سارے ممالک میں یہ مشین استعمال ہوتی ہے.
خاص طور پہ ایشیا اور افریقہ کے ممالک میں اس مشین کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ابیکس کو استعمال کر کے ہم اسٹوڈنٹس کو ویلیوز کو ایڈ کرنا سکھا سکتے ہیں نمبر سسٹمز کے ذریعے۔ اسی طرح سے ہم ٹیچرز کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، ان کو ایڈ مہیا کر سکتے ہیں کہ وہ اس مشین کے ذریعے بلائنڈ اسٹوڈنٹس یا ایسے اسٹوڈنٹس جن کو نظر نہیں آتا ان کو بھی ارتھمیٹک آپریشنز سمجھا سکیں یا پڑھا سکیں۔ لرننگ کیلکولیشن یوزنگ دا ابیکس از بلیوڈ ٹو امپروو کنسنٹریشن اینڈ میمورائزیشن اسکلز۔ ابیکس کو استعمال کر کے اگر ہم کیلکولیشنز کو سیکھتے ہیں تو اس سے ہماری کنسنٹریشن اور چیزوں کو یاد رکھنے کی مہارت ہمارے اندر پیدا ہو سکتی ہے۔ The second device which is used for calculation is Napier's bone. In 1660, Sir John Napier made a calculating device named Napier bones. You can see this in diagram figure 1.2. This one is Napier's bones. 1616 میں سر جان نیپیئر نے ایک کیلکولیٹنگ ڈیوائس بنائی جس کا نام نیپیئرز بون رکھا گیا۔ The device was called Napier's bones as it had numbers carved on bones or on strips of wood. اس ڈیوائس کا نام نیپیئر بونز اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس مشین میں ہڈیوں کے اوپر نمبرز کو بنایا گیا، لکھا گیا اور لکڑی کے اسٹرپس کے اوپر نمبرز کو کندہ کیا گیا یا لکھا گیا۔ It was used for addition, subtraction, multiplication, division and to find the square root of a number. اس مشین کو آپ ارتھمیٹکس میں پرفارم کر سکتے ہیں، جیسے ایڈیشن ہے، سبٹریکشن ہے، ملٹیپلیکیشن ہے یا ڈویژن ہے۔ اسی طرح آپ مختلف نمبرز کا اسکوائر روٹ بھی اس مشین کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ مشین which is used for calculation was Pascaline. You can see its picture in figure 1.3. This is Pascaline. In 1641, Blaise Pascal invented the Pascaline, the first mechanical calculator. 1641 میں بلیز پاسکل نے پاسکلائن کو ایجاد کیا، انوینٹ کیا اور یہ پہلا میکینیکل کیلکولیٹر تھا۔ It consisted of a rectangular box with movable wheels. یہ ایک ریکٹینگولر باکس پر مشتمل ہے اور اس میں آپ کو پہیے نظر آئیں گے جن کو موو کر کے آپ اس کی نمبرنگ کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ It was used for adding, subtracting, multiplying and dividing numbers up to hundreds and thousands. اس مشین کو استعمال کر کے نمبرز کو ایڈ کیا جا سکتا ہے، سبٹریکٹ کیا جا سکتا ہے، ملٹیپلائی کیا جا سکتا ہے اور ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے، اور یہ نمبرز سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں ہو سکتے ہیں۔ Our next machine is difference engine. We can see the picture of difference engine in figure 1.4, which is below the Pascaline. In the 19th century, Charles Babbage invented a machine called the difference engine to prepare mathematical tables. 19ویں صدی میں چارلس بیبیج نے ایک مشین ایجاد کی یا بنائی جس کا نام ڈفرینس انجن تھا۔ اس مشین کی مدد سے وہ میتھمیٹیکلی ٹیبلز یا میتھمیٹیکل اسٹرکچرز کو، کیلکولیشنز کو پرفارم کر سکتا تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، وی ول کنکلوڈ آور لیکچر ہیئر. یہاں پہ ہم اپنے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں. آئی ہوپ یو ول انڈرسٹینڈ دس لیسن ویری ویل. اگر آپ کے ذہن میں اس لیکچر سے متعلق کوئی سوال ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں کویسچن ٹائپ کر کے ہمیں بھیجیں. ہم
پوری کوشش کریں گے کہ اس کا جواب آپ کو دیا جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو پلیز لائک کرنا مت بھولیے۔ ہماری آنے والی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔ کووڈ-19 کی سچویشن میں آپ اپنے گھر میں رہیں، محفوظ رہیں اور پوری کوشش کریں کہ گھر سے باہر غیر ضروری طور پہ مت نکلیں۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔